خدا کی محبت، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خداوند یسوع المسیح جو ہمارا محکم کلام، ہماری نجات اور ہماری چٹان ہے، اسی کے عظیم اور بابرکت نام میں شائستہ اختر آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتی ہوں، اور ہمارے آج کے اس پروگرام خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، خداوند یسوع المسیح نے اپنی مبارک زبان سے یوں فرمایا کہ تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ جھوٹی قسم نہ کھانا بلکہ اپنی قسمیں خداوند کے لیے پوری کرنا، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ بالکل قسم نہ کھانا، نہ تو آسمان کی کیونکہ وہ خدا کا تخت ہے، نہ زمین کی کیونکہ وہ اس کے پاؤں کی چوکی ہے، نہ یروشلم کی کیونکہ وہ بزرگ بادشاہ کا شہر ہے، نہ اپنے سر کی قسم کھانا کیونکہ تو ایک بال کو بھی سفید یا کالا نہیں کر سکتا، بلکہ تمہارا کلام ہاں ہاں یا نہیں نہیں ہو، کیونکہ جو اس سے زیادہ ہے وہ بدی سے ہے۔ آئیے ناظرین، ہم بھی خداوند یسوع المسیح کی اس تعلیم پر عمل کرتے ہوئے آج یہ عہد کریں کہ ہم بھی کبھی کسی قسم کی بھی قسم نہیں کھائیں گے۔ اور ابھی وقت ہے خداوند کی حمد و ثنا اور پرستش کا۔ ابھی ہم مصروف جارڈن کی خوبصورت آواز میں یہ خوبصورت گیت سنیں۔
جی ناظرین، آپ نے ابھی یہ گیت سنا اور میرا ایمان ہے کہ آپ نے اس پرستش کے وسیلہ سے ضرور برکت پائی ہے۔ اور ابھی وقت ہے ہماری آج کی کہانی کا، تو آئیے آج کی کہانی سنیں۔ خداوند یسوع کے عظیم نام میں آپ سب کو سلام قبول ہو۔ اور ہماری آج کی کہانی میں انکل ڈیوڈ اور پنکی کی طرف سے آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ انکل ڈیوڈ، آج آپ ہمیں بائبل مقدس میں سے کون سا واقعہ سنا رہے ہیں؟ پنکی بیٹا، آج ہم خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر صعود فرمانے کے بارے میں سیکھیں گے۔ یہ صعود کا کیا مطلب ہے انکل ڈیوڈ؟ بیٹا جی، صعود کا مطلب ہے زندہ آسمان پر اٹھایا جانا۔ انکل، ذرا تفصیل سے بتائیں نا اس بارے میں۔ جی پنکی بیٹا، مردوں میں سے زندہ ہونے کے بعد خداوند یسوع مسیح 40 روز تک اپنے شاگردوں اور مختلف لوگوں پر ظاہر ہوتے رہے۔ وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے رہے، کھانا کھاتے رہے اور ان کو کلام سناتے رہے۔ واہ انکل، یہ تو بہت اچھی باتیں ہیں۔ جی بیٹا، ان کا مردوں میں سے زندہ ہونا ان کے اس دعوے کو صحیح ثابت کرتا ہے کہ وہ واقعہ خدا کا بیٹا ہے۔ جی انکل، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو پھر خداوند یسوع مسیح آسمان پر کیسے گئے؟ پنکی بیٹا، زندہ ہونے کے 40 روز بعد جب خداوند یسوع مسیح کا آسمان پر صعود فرمانے کا وقت آیا تو آپ نے اپنے شاگردوں کو گلیل میں اکٹھا کیا اور ان سے کہا، آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ پھر انکل ڈیوڈ؟ پھر انہوں نے شاگردوں سے کہا کہ وہ سب قوموں کو شاگرد بنائیں اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دیں اور ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا یسوع مسیح نے حکم دیا ہے۔ یعنی یسوع کی تعلیم کو لوگوں تک پہنچائیں۔ جی ہاں، اب شاگردوں کو یسوع مسیح کا کام جاری رکھتے ہوئے خدا کے کلام کی تعلیم دینی تھی تاکہ لوگ یسوع پر ایمان لائیں۔ اگرچہ ہم یسوع کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہاں انکل، مجھے ایک آیت یاد ہے جس میں خداوند یسوع مسیح نے فرمایا تھا کہ دیکھو، میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ بالکل پنکی بیٹا۔ انکل، کچھ مزید بتائیں نا اس بارے میں۔ بیٹا جی، کچھ دیر کے بعد خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو زیتون کے پہاڑ پر اکٹھا کیا تاکہ انہیں یقین دلائے کہ وہ انہیں تنہا نہ چھوڑے گا۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ روح القدس کو بھیجیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھا کر اپنے شاگردوں کو برکت دی، اور جب وہ انہیں برکت دے رہے تھے تو شاگردوں کے دیکھتے دیکھتے انہیں آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ شاگرد یسوع کو اس وقت تک دیکھتے رہے جب تک بادل نے انہیں نظروں سے اوجھل نہ کر دیا۔ انکل ڈیوڈ، جب خداوند یسوع مسیح آسمان پر چلے گئے تو شاگرد تو بہت اداس ہو گئے ہوں گے نا؟ جی ہاں پنکی بیٹا، شاگرد اپنے آپ کو تنہا محسوس کرنے لگے تھے کیونکہ وہ یسوع کو دیکھ نہیں سکتے تھے نا۔ پھر 2 فرشتے ان پر ظاہر ہوئے۔ اچھا، تو فرشتوں نے کیا کہا ان سے؟ انہوں نے کہا، اے گلیلی مردو، کیوں آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع
जो तुम्हारे पास आसमान पर उठाया गया है इसी तरह फिर आएगा, जिस तरह तुमने उन्हें आसमान पर जाते देखा है। अंकल, ये कितनी हौसला अफजा बात है हम सब के लिए। जी हाँ पिंकी बेटा, अब ये हमारा फर्ज है कि हम खुदावंद यीशु मसीह की आमद के लिए अपने आप को तैयार करें और जो काम उन्होंने हमारे सुपुर्द किया है वो करें। जी अंकल डेविड, हमें खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत और उसकी तालीम को लोगों तक पहुंचाना है। जी हाँ, ताकि जब खुदावंद यीशु मसीह वापस आए तो हम बड़े फख्र से उनका इस्तकबाल कर सकें। अच्छा जी। हाँ जी। जी नाज़रीन, आपने हमारी आज की कहानी देखी और सुनी, और मेरा ईमान है कि आपने इसके वसीला से कलाम खुदा को सीखा है। और अभी वक्त है कि हम डॉक्टर मार्टिन लूथर की मुख्तसर कैटेकिज्म के वसीला से भी कलाम खुदा को सीखें। हमारा आज का मज़मून है गुनाहों की मुआफ़ी। इसमें हम मज़ीद सीखेंगे फिर ये क्यों ज़रूरी है कि रूहुल कुद्स मुझ में ईमान पैदा करें। मैं बतौर ईमानदार खुदा की निजात की बख्शिश से इतना पुरएतमाद क्यों कर हो सकता हूँ, और खुदा की अता करदा निजात मेरे लिए यकीनी तौर पर अजीम बरकत क्यों है। आइए सीखते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक और जलाली नाम में आप सब की सलामती हो। आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे गुनाहों की माफ़ी के बारे में, और आज का हमारा सवाल है फिर ये क्यों ज़रूरी है कि रूहुल कुद्स मुझ में ईमान पैदा करता है। और इसको जानने के लिए आए बाइबल मुक़द्दस में से हवालाजात का मुतालिया करें। फिलिपियों 3 बाब और उसकी 7वीं आयत से 11वीं आयत। पौलुस ने अपने ज़ाती कामों को गंदी दजियां करार दिया और सिर्फ उस पर यकीन किया जो मसीह ने उसके लिए किया। इफिसियों 2 बाब और उसकी 8वीं व 9वीं आयत। क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं खुदा की बख्शिश है, और ना अमाल के सबब से है, ताकि कोई फख्र ना करे। गलतियों 3 बाब 26वीं आयत व 27वीं आयत। क्योंकि तुम सब उस ईमान के वसीला से जो मसीह यस्सु में है खुदा के फर्जंद हो, और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया मसीह को पहन लिया। रोमियो 3 बाब और उसकी 22वीं आयत से 28वीं आयत। यानी खुदा की विरासत बाजी जो यीशु मसीह पर ईमान लाने से सब ईमान लाने वालों को हासिल होती है। इंसान शरीयत के अमाल के बगैर ईमान के सबब से रास्तबाज ठहरता है। रोमियो 4 बाब और उसकी 5वीं आयत। मगर जो शख्स काम नहीं करता बल्कि बेदीन के रास्तबाज ठहरने वाले पर ईमान लाता है, उसका ईमान उसके लिए रास्तबाजी गिना जाता है। रोमियो 1 बाब और उसकी 17वीं आयत। अंजील में खुदा की रास्तबाजी ईमान से और ईमान के लिए ज़ाहिर होती है, जैसा लिखा है रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा ये ज़रूरी है कि रूहुल कुद्स मुझ में ईमान पैदा करे, ताकि मैं अपने इमाल पर भरोसा न करूं बल्कि सिर्फ रास्तबाजी पर जो खुदा मसीह में फ़ज़ल के वसीला से मुझे देता है। और मज़ीद जानेंगे मैं बतौर ईमानदार खुदा की निजात की बख्शिश से इतना पुरएतमाद क्यों कर हो सकता हूँ। आए खुदावंद के कलाम में से देखें। रोमियो 4 बाब और उसकी 16वीं आयत। इस वास्ते वो मिरास ईमान से मिलती है, ताकि फजल के तौर पर हो, ना सिर्फ उस नस्ल के लिए जो शरीयत वाली है बल्कि उसके लिए भी जो अब्राहम की मानत ईमान वाली है। फिलिपियों 3 बाब और उसकी 8वीं व 9वीं आयत। मैं अपने खुदावंद मसीह यस्सु की पहचान की बड़ी खूबी के सबब से सब चीजों को कौड़ा समझता हूँ, ताकि मसीह को हासिल करूँ और उसमें पाया जाऊँ, ना अपनी उस रास्तबाजी के साथ जो शरीयत की तरफ से है बल्कि उस रास्तबाजी के साथ जो मसीह यस्सु पर ईमान लाने के सबब से है और खुदा की तरफ से ईमान पर मिलती है। गलतियों 2 बाब और उसकी 16वीं आयत। तो भी ये जानकर कि आदमी शरीयत के अमाल से नहीं बल्कि सिर्फ यस्सु पर ईमान लाने से रास्तबाज ठहरता है, खुद भी मसीह पर ईमान लाए, ताकि हम मसीह पर ईमान लाने से रास्तबाज ठहरे, ना कि शरीयत के अमाल से, क्योंकि शरीयत के अमाल से कोई बशर रास्तबाज न ठहरेगा। इफिसियों 3 बाब और उसकी 12वीं आयत, जिसमें हमको उस पर ईमान रखने के सबब से दिलेरी है और भरोसे के साथ रसाई। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा मैं खुदा की निजात का यकीन कर सकता हूँ
کیونکہ یہ اس پر منحصر نہیں جو میں کرتا ہوں، بلکہ پورے طور پر اس پر جو مسیح نے میرے لیے کیا ہے۔ اور مزید جانیں گے خدا کی عطا کردہ نجات میرے لیے یقینی طور پر ایک عظیم برکت کیوں ہے، اور اس کے بارے میں جاننے کے لیے آئیں بائبل مقدس کا مطالعہ کریں۔ رومیو 7واں باب اور اس کی 14ویں آیت سے 25ویں آیت۔ ہم ہر روز گناہ کرتے ہیں اپنے پرانے آدم یعنی گناہگار فطرت کی وجہ سے۔ زبور 32 اور اس کی پہلی آیت سے 5ویں آیت۔ گناہوں کی معافی میری اذیت کو جس میں میں اپنی خطاؤں کی وجہ سے مبتلا ہوں دور کر دیتی ہے۔ متی 11واں باب اور اس کی 28ویں و 29ویں آیت۔ آئے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی۔ نوح 3 باب اور اس کی 22ویں آیت سے 23ویں آیت۔ یہ خداوند کی شفقت ہے، ہم فنا نہیں ہوئے، کیونکہ اس کی رحمت لازوال ہے، وہ ہر صبح تازہ ہے، تیری وفاداری عظیم ہے۔ ہم نے خداوند کے کلام میں سے سیکھا، خدا کی عطا کردہ نجات واقعی میرے لیے ایک بڑی برکت ہے، کیونکہ مجھے خدا سے گناہوں کی معافی کی یقین دہانی کی ہر روز ضرورت ہے۔ اور اس کے بارے میں جاننے کے لیے بائبل مقدس میں سے حوالہ جات کا مطالعہ کریں گے۔ رومیو 5واں باب اور اس کی 20ویں آیت سے 21ویں آیت۔ جہاں گناہ زیادہ ہوا وہاں فضل اس سے بھی نہایت زیادہ ہوا، تاکہ جس طرح گناہ نے موت کے سبب سے بادشاہی کی، اسی طرح فضل بھی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی کے لیے راست بازی کے ذریعے سے بادشاہی کرے۔ تیتس 3 باب اور اس کی 7ویں آیت۔ اس نے ہمیں نجات بخشی تاکہ ہم اس کے فضل سے راست باز ٹھہر کر ہمیشہ کی زندگی کی امید کے مطابق وارث بنیں۔ افسیوں 1 باب اور اس کی 13ویں آیت و 14ویں آیت۔ اور اسی میں تم پر بھی، جب تم نے کلام حق کو سنا جو تمہاری نجات کی خوشخبری ہے، اور اس پر ایمان لائے، پاک مودہ روح کی مہر لگی، وہی خدا کی ملکیت کی مخلصی کے لیے ہماری میراث کا بیانہ ہے۔ ہم نے آج کے کلام میں سے سیکھا، خدا کی عطا کردہ نجات حقیقتاً میرے لیے ایک عظیم برکت ہے، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ میں ابدی زندگی کا وارث ہوں۔ ہم نے خداوند کے کلام میں سے پڑھا، سنا اور سیکھا۔ میری دعا ہے اس کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔ ناظرین، میں خداوند کی شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے اس پروگرام کو نہایت دلچسپی کے ساتھ دیکھتے ہیں اور اپنی پسندیدگی کا اظہار بھی کرتے رہتے ہیں۔ میں خداوند کی شکر گزار ہوں کہ آپ اپنی تمام دعائیہ درخواستیں ہم تک پہنچاتے ہیں، اور ہماری دعائیہ ٹیم ان تمام درخواستوں کو خداوند کے حضور میں نہایت جاں فشانی سے پیش کرتی ہے، اور وہ قادر مطلق زندہ خداوند ان تمام دعاؤں کا جواب بھی دیتا ہے، اور میں خداوند کی شکر گزار ہوں۔ اور میرے وہ بہن بھائی جو کہ ابھی تک اپنے مسائل اور پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، وہ بالکل مایوس اور پریشان نہ ہوں، بلکہ اپنی دعائیں اور التجائیں اسی طرح سے خداوند کے حضور میں پیش کرتے رہیں۔ وہ قادر مطلق خداوند وقت پر آپ کو ضرور جواب دے گا۔ جی ناظرین، آپ نے ہمارا آج کا پروگرام دیکھا اور سنا، اور میرا ایمان ہے کہ آپ نے اس کے وسیلہ سے ڈھیروں برکات حاصل کی ہیں۔ پروگرام کو مزید بہتر بنانے کے لیے آپ کی قیمتی آراء کی ہمیں بے حد ضرورت ہے۔ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ہمارا پتہ ہے کنفیشنل ایونجیلیکل لوتھرن چرچ، 26 راوی بلاک، شادمان ٹاؤن، ساہیوال۔ کالز اور میسیجز کے لیے ہمارا فون نمبر ہے 03027891 703۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔